الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قرآن کریم کے مبارک الفاظ ایک تابندہ اور روشن حقیقت ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی نور فرمایا، انزلنا الیکم نورا مبینا، اور جس محبوب معظم علیہ السلام کے قلب مقدس پر 23 سال مسلسل قرآن کریم کے ارشادات کی مبنی بر عرفان الہیہ بارش ہوتی رہی، وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا، اور اپنی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا۔ نور جو ہے یہ روشنی ہے، اور روشنی کا دائرہ وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک روشنی کرنے والے کی عقل اور شعور نے اسے یہ سمجھ دی ہو کہ یہ چراغ یہاں تک روشنی دے گا، اور دوسرے علاقے کے لیے، دوسرے کمرے کے لیے، دوسرے صحن کے لیے دوسرا چراغ روشن ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنی بساط بھر روشنی کا اہتمام کرتا ہے۔ رب کریم جل مجدہ نے زمین کو روشنی دینے کے لیے جو چراغ روشن فرمایا وہ قرآن سورج ہے، اور سورج جب چمکتا ہے تو پھر دنیا کو روشن کرتا ہے، دن چڑھاتا ہے، تو جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی ہے دن چڑھ جاتا ہے، اگرچہ آسمانوں پہ چمکتا ہے، اور جتنا روشنی کا آلہ، جتنا کمکمہ چراغ اونچا ہوگا
اسی قدر اس کی روشنی پھیلے گی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے اونچے ٹاور جو ہیں ان پہ بڑے بڑے ہیوی قسم کے بلب لگے ہوتے ہیں، دور دور تک روشنی پھیلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ سورج بہت اونچا ہے، آسمانوں پہ چمکتا ہے، لیکن اپنی چمک دمک کی تمام تر گہرائی اور گیرائی کے باوجود یہ سورج ساری دنیا کو بیک وقت روشنی نہیں دیتا، چنانچہ کہیں دن ہوتا ہے تو کہیں رات ہوتی ہے۔ آپ الحمدللہ دن میں بیٹھے ہیں اور جمعۃ المبارک کی برکات سے بہرہور ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک مدینہ عالیہ میں جمعہ شریف کا وقت نہیں ہوا، کیونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ 2 گھنٹے میں سفر کر کے پہنچے گا تو وہاں جمعے کا ٹائم ہوگا۔ یہ اگرچہ بہت اونچا سورج ہے، بہت اونچا یعنی نور ہے، لیکن بیک وقت سب کو نہیں چمکاتا۔ بیک وقت سب کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمان و زمین کو روشنی دینے والا۔ تو ہم دیکھنے ہیں کہ بے نیاز نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کو روشنی دینے والا اللہ ہے، تو کس چیز سے روشنی دی ہے اس نے زمین و آسمان کو؟ کیونکہ یہ سورج جو ہے یہ بھی اسی کے اہتمام اور اسی کی تخلیق ہے، لیکن یہ تو جب چڑھتا ہے تو ایک علاقے میں دن چڑھاتا ہے، ساری دنیا میں تو بیک وقت نہیں دن چڑھتا۔ پتہ چلا کہ وہ نور کوئی اور ہے جس کی چمک نے زمین و آسمان کو بیک وقت روشنی بخشی۔ عالم اسباب ہے، اور رب کریم نے اپنی قدرتوں کا، اپنی رحمتوں کا اظہار اسباب کے ساتھ کیا ہے۔ تو دن چڑھایا، وجعلنا النہار، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والی بنا دیا۔ یہ جب دن چڑھتا ہے تو ہر کوئی آتا جاتا نظر آتا ہے۔ تو یہ تو سورج کی بنا پہ ہے، لیکن اللہ تو روشنی بخش ہے آسمان و زمین کو۔ بیک وقت سورج نے تو روشنی نہیں دی، چاند اس سے بھی چھوٹا ہے، ستارے ان سے بھی چھوٹے ہیں، تو پھر وہ کون سا نور ہے جس نور نے بیک وقت اللہ کریم نے اس نور کو جلوہ گر کر کے زمین و آسمان کو چمکایا؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، جو کہ اللہ نور السماوات والارض کا پرتو حسین ہے، یا مظہر کامل ہے، مظہر کامل ہے، یا مجلائے اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ آسمان و زمین کو روشنی بخش ہے، اور اس نے بارش برسائی تو بادل کے ذریعے، مختلف علاقوں میں علاقہ وائی دن چڑھایا تو سورج کے ذریعے، اور پوری کائنات کو بیک وقت روشنی دی تو محمد عربی کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ آپ کو رب کریم نے نور فرمایا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں، اور الحمدللہ ہمیں اور اہل سنت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم عقل کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اس حقیقت کا علم ہے
کہ پوری کائنات کو، آسمان و زمین کو رب کریم نے روشنی دی اور بذریعہ قد جاءکم من اللہ نور عطا فرمائی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جہاں روشنی ہے وہاں یہ روشنی والا بھی ہے، جہاں روشنی ہے وہاں روشنی والا بھی ہے، یہی حاضر ہے یہی ناظر ہے، یہی حاضر ہے یہی ناظر ہے۔ سید عالم نبی محترم علیہ السلام، آپ کی برکت سے کائنات کو ہر رحمت ملی، جس کو اس کے معیار کا جو حسن ملا اس میں وسیلہ حضور ہی ہیں، اس میں وسیلہ حضور ہی ہیں۔ سرکار کے توسط نے، آپ کے توسل نے، آپ کے واسطہ نے، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاسِطَةُ الْعُظْمَى وَبَرْزَخُ الْكُبْرَى۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں حضور برزخ کبریٰ ہیں، واسطہ عظمیٰ ہیں، خلق و خالق میں سب سے بڑا واسطہ حضور کی ذات ہے۔ دل مانتا ہے، کیوں نہ مانے؟ مسلمان جو ہوئے، سنی جو ہوئے، کیوں نہ مانے؟ شکر ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتاؤں سنیوں کی علامت کیا ہے؟ ہم بہت خود نیچے ہیں لیکن غلام بہت اونچوں کے ہیں۔ امام زین العابدین، جنہیں بیمار کرب و بلا کہا جاتا ہے، سید سجاد، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، جو پڑھے سمجھ لو سنی ہے، کیونکہ یہاں کوئی ہچ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھے اور کوئی کہہ دے کہ جائز نہیں ہے، یا سلام پڑھے تو کوئی کہہ دے جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود کچھ نہیں ہے، لیسا بشیء، کچھ نہیں ہے۔ توحید کی ٹھیکیداری جتلانے والے ہار گئے کہ اس فعل سے روکتے ہیں، نام بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے۔ ہم توحیدی ہیں، موحد ہیں، اللہ کرے توحید نصیب ہو جائے تو توحیدی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے رب کریم میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ محمود ہی محمود ہے، حمید ہے، وہ محمود مطلق ہے، جو سبحان ہے، اور سبحان وہ ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب درود شریف پڑھنا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے، تو پھر وہ کون سی توحید ہے کہ اس کو بھی مانو اور اس کے فعل کو ناجائز بھی قرار دو؟ بے حدو کچھ سوچ کے بات کرو کہ اللہ جس کو تم مانتے ہو کہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی توحید کا ٹھیکہ جماتے ہو پوری دنیا پر، شرم تو کرو۔ وہ تو درود شریف پڑھتا ہے، وہ تو درود شریف پڑھتا ہے، تو درود شریف کو کسی موقع پر بھی ناجائز کہنے والا، نہ گفتگو اس کی جائز ہے نہ وہ خود جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل عیب بھی نہیں، قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات میں سب بہاریں، سب برکتیں نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، کیونکہ رب نے حضور کو نور فرمایا، نور، اور نور جب چمکے تو پھر سارے ماحول کو
جو بھی چمکتا ہے وہ اس نور ہی سے چمکتا ہے. کہتے جی نہیں پالی طرف تو نور ہے نہیں تو پھر آگے دیوار ہوگی، آگے دیوار ہوگی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ابو جہل نہ چمک سکا کیونکہ دیوار کھڑی تھی. جی ابو لہب نہ چمک سکا کیونکہ دیوار کھڑی تھی، چاہے وہ نسباً نسلاً عربی تھا، قریشی تھا اور مکی تھا، لیکن نہ چمک سکا. کیوں نہ چمکا؟ دیوار کھڑی تھی. او حبش سے بلال چلا، چمک اٹھا کیونکہ دیوار کوئی نہیں ہے، دیوار کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کی روح پر بھی، اس کی قبر پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں. حسن ز بصرہ، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بولے جبیس. حبش سے بلال چمکے، بصرہ سے حسن چمکے، روم سے صہیب چمکے، اور یہ دیوار سانجی ہے. ابو جہل نہ چمکا، اینچے بولا جبیس، اینچے بولا جبیس. معلوم ہوتا ہے کہ جو دیوار رب نے کھڑی کی ہونا اس کو نور کراس نہیں کرتا. نور وہاں پہنچتا ہے جس کے سامنے رب نے دیوار کھڑی نہیں کی. اب میں قرآن شریف سنا دیتا ہوں کہ یہ معاذ اللہ خانہ ساز بات نہیں ہے، قرآن شریف یہی فرماتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جب تو قرآن شریف پڑھتا ہے، جب تو قرآن شریف پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، پکڑے گریبان اگر کسی میں ہمت ہے تو کون پکڑ سکتا ہے؟ پوری کائنات ایمان کی ماں کا حکم سنا رہا ہوں. سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کا خلق عظیم ہے. حضور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن شریف پڑھیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یا رسول اللہ، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان ایک آڑ اور پردہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور پردہ بھی ایسا کھڑا کرتا ہوں کہ پسے پردہ جو کچھ ہے وہ تو کیا نظر آئے گا، بے ایمانوں کو تو پردہ بھی نظر نہیں آتا. بے ایمانوں کو تو پردہ بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے حضور کو نور فرمایا. اس کی مثال میں حدیثی سے ساتھ عرض کرتے ہوں، وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر ہی ہے کہ جب ابو لہب اور اس کی بیوی کے رد میں قرآن اترا، اور ایسا دشمن ہے کہ اللہ کریم نے اس بدبخت کا نام قرآن شریف میں لیا. اس لیے نہیں کہ اس کو عزت ملے، بلکہ اس لیے تاکہ جو اس کا نام سنے لعنت بھیجے، جو کہ حضور کا دشمن ہے، سرکار کا دشمن ہے. جب اس نے وہ کچھ کہا جو میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا، حضور کی شان میں غلط لفظ بولے،
تو پھر رب کریم نے اس کی رد میں قرآن پاک اتارا، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے۔ اگر بندہ بندے کو کہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے اس کے حق میں بد دعا کی، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اگر بندہ بندے کو کہے تو اللہ کریم کے لیے میں لفظ نہیں بول سکتا، یہ گستاخی ہے، لیکن یہ تو کہوں گا نا، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور بس یہ ایک تمنا تک رہ گئی؟ اللہ تو تمنا سے بھی پاک ہے، اس کا تو ہر فعل اور ہر حکم قطعی ہے۔ فرمایا وہ تب، وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، کیونکہ حضور کے گستاخ کبھی ہرے بھرے نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بے ادبوں کو کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آتی۔ بے ادباں دی بستی اندر کدے ہوا نہ آوے، اور ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ بے ادبوں کی بستی میں، ان کی تو بستی میں ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، قبر میں کہاں آئے گی؟ قبر سنی کی ہو ہوا ٹھنڈی آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جب یہ سورت اتری اور رب کریم نے اس کی کے لیے بھی فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی کا بھی رد کیا۔ کون؟ حمالۃ الحطب، وہ بے غیرت عورت جو جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی کانٹے بچھانے کے لیے میرے محبوب کی راہوں میں۔ جی، میرے محبوب کی راہ میں کانٹے بچھانے والی بدبخت عورت۔ فرمایا ابو لہب بھی برباد، وہ بھی برباد، حمالۃ الحطب۔ اور رب کریم نے کیا اظہار ناراضگی فرمایا؟ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نو کوٹو دے کے مارنا ہے، یعنی کوٹو دینا ہے۔ چنانچہ وہ بغیرت عورت گئی جنگل میں، حالانکہ بڑے ظاہری طور پر اونچے خاندان کی عورت تھی، اور دنیاوی طور پر ابو لہب کا بڑا مقام تھا، سردار تھا، اور اس کا باہر نکلنا اور گٹھڑی اٹھا کے کانٹے اٹھا کے لانا، یہ صرف حضور کی ذات سے بغض کا شاخسانہ تھا۔ کسی نوکر سے اٹھوا لاتی نہیں، خود اٹھا کے لائی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کو فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی سے پھانسی آئے۔ کیسے؟ اس نے لکڑیاں، وہ خاردار جھاڑیاں، ان کو باندھا، کھجور کی چھال سے کس کے باندھا اور سر پہ رکھ لیا۔ وہ ہانپتی کانپتی مرتی کھپتی لا رہی تھی۔ وہ ذرا زیادہ چلنے سے، ہلنے سے اس میں جو جھول پیدا ہوئی تو جو گرفت تھی نا وہ کمزور پڑ گئی، چھال کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ جو کمزور پڑی تو کچھ لٹک گئی، کچھ لٹکی، تو پھر ذرا کا اور آگے بڑھی تو تھوڑا سا ہلی، گٹھڑی پیچھے کو سرک گئی اور وہ یہاں۔ اصل میں تو رب نے فرشتے ہی کھڑے کہتے دیو کوٹو اس بغیرت میں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی عورت کو لوگوں نے کہا جا کے آج تو نہ تیرے پلے کچھ چھوڑا نہ تیرے شوہر کے پلے، مسلمانوں کے نبی نے تو نام لے کر تمہاری تردید کی ہے۔ اچھا، اب کانٹوں
کی گٹھڑی صرف اسی پر اکتفا نہیں، اس نے ایک بہت بڑا وزنی پتھر اٹھایا، نصیب دشمنا، ارادہ اس کا ظاہرہ جو ہے، ارادہ ہے، مسجد حرام میں داخل ہوئی، خانہ کعبہ کی مسجد میں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ حضور بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں ہی ملتے ہیں، فضاؤں میں ہی ملتے ہیں، تو گٹھڑی اٹھا کے، وہ پتھر اٹھا کے آ گئی، جب داخل ہوئی باب بنی شیبہ سے، کیونکہ بنو قریش اور یہ بنو ہاشم جو تھے ان کا گھرانہ ادھر ہی تھا، جس کو آج باب السلام کہتے ہیں، اصل میں وہ باب بنی شیبہ ہے، ادھر سے داخل ہوئی، سر پہ بڑی چٹان ہے، ہانپتی ہوئی آ گئی، خدا کی قدرت سامنے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، دبی آواز سے نہیں، دبی آواز سے نہیں، اپنے یعنی ذوق میں حضور اپنی آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، اللہ اکبر، صدیق اکبر کے پاؤں تلے کی نکل گئی کہ اب یہ عورت ہے، اور عورت بھی حضور کے خاندان کی ہے، اب میں اس کو روکوں کیسے، عورت کو کہاں، اس کے جسم کو کہاں ہاتھ لگائیں جی، کیسے پکڑوں، کیسے روکوں، جانتے تھے کہ دشمن ہے، جب دیکھا تو اس نے آ کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے یا ابا بکر، یا ابا بکر، آپ حیران ہو گئے، مجھے کہہ رہی ہے، اس کا دکھ تو اور ہے، کہتی اینا صاحبوں کا، تیرا ساتھی کدھر ہے، تیرا ساتھی کدھر ہے، ابو بکر صدیق کی جان میں جان آئی کہ اس بدبخت کو حضور نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، اللہ کریم غیور ہے، اللہ تعالیٰ غیرت کا مالک ہے، جب اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے تو جس طرح آپ اپنے گھر میں غیر محرم کو نہیں جھانکنے دیتے، اسی طرح رب کریم محبوب کے حسن کی طرف بھی غیر محرم کو جھانکنے نہیں دیتا، کافر سارے ہی غیر محرم ہیں، منافق سارے ہی غیر محرم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اب اس پہ تفصیلی گفتگو کریں تو کچھ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو چلو لگے صحیح، جعلنا بینک، جعلنا بینک بین امرأت ابی لہب، نہیں، بینک و بین المرأة، نہیں، بینک تیرے درمیان، و بین زوجت عمک، نہیں، بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، رب بتانا یہ نہیں چاہتا کہ یہ چچی ہے یا کیا بڑا ہے، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو گستاخ ہو وہ بے ایمان ہوتا ہے، یہ بے ایمان ہے، بھائی حضرت صدیق اکبر نے کہا لگی یا ابا بکر این صاحبوں کا، تیرا ساتھی کدھر ہے، قربان، حضور کا نام نہیں لیا، بینا، یہ نہیں کہا کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا محمد، اللہ بے نیاز ہے، اس نے محبوب کا پاک نام اس کی زبان پہ آنے نہیں دیا، نہیں آنے دیتا، پھر کہتا ہے، کہنے لگی اینا صاحبوں کا،
تیرا صاحب کون ہے؟ ادھر سے بھی روک دیا، ایک مسئلہ اور بھی ظاہر کر دیا جی۔ ماننے والے تو ماننے والے رہ گئے، جو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر حضور کا صحابی ہے، اسی لیے تو صاحبوں کہا۔ این صاحبک، غیر بھی مانتے تھے کہ یہ حضور کا صحابی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اینا صاحبوں کا، تیرا صاحب کدھر ہے؟ اب یہ بھی تو ابو بکر صدیق ہیں، غلط کہیں تو جھوٹ ہے، ابو صدیق جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر ظاہر کر دیں کہ بیٹھے ہیں تو خدا کا راز کھلتا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اینا صاحبوں کا، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ فرمایا یہی ہے، یہی ہیں۔ اس نے سمجھا کہیں گھر بیٹھے ہوں گے یا شہر میں ہوں گے کہ کہیں سفر پہ نہیں گئے، یہی ہیں۔ اس کو کیا معلوم بے وقوف کو کہ وہ تو دیکھنے والے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ والو، یہی ہماری دعائی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور یہی ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور یہی ہیں، ہم کہتے ہیں حضور یہی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں حضور یہی ہیں۔ یہی ہیں، اور اس کی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، سرکار کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ گویا تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ یہ راز تو آج تک مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ ہر کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کسی کو نظر آتے ہیں۔ یہ تو آج راز ابو بکر صدیق پر کھلا کہ حضور بھی کسی کسی کو نظر آتے ہیں۔ وہ عید کا چاند ہر کسی کو نظر نہیں آیا کرتا، کسی کسی کو نظر آتا ہے۔ باقی تو سن سنا کر ہی سیویاں کھا لیتے ہیں، باقی سن سنا کر ہی سیویاں پکتی ہیں۔ دیکھنے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا ابو بکر تھا جس نے دیکھ کر ہمیں بتا دیا ہمارے گھروں میں بھی عید آ گئی، ہمارے گھروں میں بھی عید آ گئی۔ صدیق اکبر نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا مرتضی علی شیر خدا نے دیکھا۔ اللہ اکبر! کسی نے مولا کائنات سے پوچھ لیا، ہر رأیت ربک کا، ہر رأیت ربک کا، علی کیا تو نے اپنا رب دیکھا ہے؟ تو نے اپنا رب دیکھا ہے؟ فرمایا لم اکن لأعبد ربا لم ارہ، فرمایا میں جسے دیکھتا نہیں میں اسے پوچھتا بھی نہیں ہوں۔ میں جسے دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ آپ سوچ رہے کہ وہ دیکھتے کن کو ہیں، تو سچ کہا مولانا جلال الدین رومی نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور کائنات کو کیا بتاؤں؟ لی مع اللہ شان خود فرمودائی، لی مع اللہ شان خود فرمودائی۔ اگلے مصرے کا ترجمہ نہیں ہوگا، پڑھ دیتا ہوں میرا ذوق خراب نہ ہو جائے جی، آپ سمجھ جائیں گے الحمدللہ۔ لی مع اللہ شان خود، میرے استاد گرامی یہی پڑھا کرتے تھے،
لی مع اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا حق توئی من ندانم بندائی یا حق توئی آخر مجبور ہو ہی گئے. کہتے ہیں لی مع اللہ در مقام لی مع اللہ سیر نے در مقام لی مع اللہ سیر نے وحدت محض است اینجا غیر نے وحدت محض است اینجا غیر نے. رومی کا لنگر کھانے والا ایک اور توتیے مدینہ عالیہ بولتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں. تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود. ایک اور بولتا ہے، بلبل نے تو اپنا محبت کا گیت الاپنا ہے، چاہے کسی ملک کی ہو. بلبل کی بولی ایک ہی ہے، چاہے بلبل مدینہ ہو، چاہے بلبل روم ہو، تو چاہے بلبل بریلی شریف ہو، اور چاہے بلبل گڑی اختیار خان ہو. جی حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے در مقام لی مع اللہ سیر نے. اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا. وہ بادشاہو اگر بول نہیں سکتے ہو تو ان کو دیکھ لو، ان کو پوچھ لو جنہوں نے ساری زندگیاں حضور کے سامنے بیٹھ کر گزاری ہیں. ہم تو عرصے کے 1400 سال بعد آئے. جنہوں نے گود میں لے کر 3 رات اور دن دیکھا، ابو بکر سے ہی پوچھ لو، ابو بکر صدیق کو پوچھ لو، فاروق اعظم کو پوچھ لو. فرمایا میں نے دروازہ سب کا کھٹکھٹایا ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر. یو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ. ایک اور بولا، وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا و مصطفیٰ کی
رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا۔ کیسا پہلو بچا کے نکل گئے جی، خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عقیدت و محبت کے نذرانے قبول فرمائے۔ حضور نور ہیں، اور نور جب چمکتا ہے تو ماحول کو چمکاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوارو، قرآن بھی نور ہے، پوری دنیا میں چمک رہا ہے، چمکا رہا ہے نا؟ ساری دنیا کو چمکا رہا ہے، ساری دنیا کو چمکا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ چمکایا ہے، اگر قرآن نور ہے سب کو چمکاتا ہے، حضور نور ہیں، سب کو جو چمکتا ہے انہی کی تجلی سے چمکتا ہے، ان کی تجلی سے جب تک بیت اللہ شریف پہ تجلی حسن نہیں پڑی بت نہیں ٹوٹے، ادھر تجلی پڑی بت ٹوٹ گئے، بت ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ رب کریم نے اپنے حسن کی شمع مقدس جو ہے وہ سرکار کا حسن رکھا ہے، جو چمکا ان کے صدقے چمکا۔ اب تھوڑا سا اور ساتھ دیں، مکہ معظمہ کا شہر کریم ہے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ کس ارادے سے آئے اور کیا بن گئے؟ تلوار سونت کر آئے، کیوں؟ وار کروں گا، وار کروں گا۔ گویا تقدیر نے کہا منہ دیکھ اس کا تلوار وار کرنے والے کا، منہ دیکھ اس کا تلوار مارنے کا۔ کیوں آیا؟ کہتا تلوار لے کر وار کروں گا۔ کاتب تقدیر نے کہا سنبھل کے آنا، تیرے وار سے پہلے تجھ پہ وار ہو جائے گا۔ تیرا وار تو اٹھتا ہی اٹھے گا، تجھ پہ پہلے وار ہو جائے گا۔ محبوب کی نگاہ کرم کا وار بڑا عظیم ہے۔ تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، جب قسمت اچھی ہو تو رب تعالیٰ نگاہ کے پردے بھی اٹھا دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ، ایسی بہنیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے۔ بہن نے بھائی کو پکڑا جو کہ جہنم میں گرنے کے لیے آیا تھا، ہمشیرہ نے پکڑ کر میرے دوستوں والی جنت کے دربار میں پہنچا دیا۔ حضور دار ارقم میں جلوہ گر ہیں، دروازہ صحابہ کرام اندر تھے، ایک کم 40 تھے، 39 جی۔ بعض نے دروازے کی درز سے دیکھا، لرزا تھا، عرض کی حضور عمر آ گیا، کیونکہ عمر فاروق کی دشمنی مشہور تھی۔ عمر فاروق کی دشمنی مشہور تھی۔ اب میں اس کے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ حضور عمر آ گئے، جب یہ کہا تو میرے آقا کے چچا جان امیر حمزہ بھی بیٹھے تھے۔ بزرگوار کی عمر بزرگی کیا بڑھاپا ہے۔ فرمایا کیوں کانپتے ہو؟
حضور عمر آ گئے، فرمایا دروازہ کھول دو، اگر تو کسی اچھی نیت سے آیا ہے تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا بہی، اور اگر اس کی نظر غلط ہے تو امیر حمزہ فرمایا خدا کی قسم ہے جس نے محبوب کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ کھولو دروازہ، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلا تو سامنے سرکار تشریف فرما ہے، وہ عمر جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جس کو اپنی قوت کا گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، عرب میں میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے، کوئی ایسا نہیں ہے جو عمر کے گھٹنے لگا سکے، اس کو گرا سکے، یہ رعونت فطور تھا دماغ میں، یہ لیے ہوئے دروازے پر آ گئے، دروازہ کھولو، کھول دیا، سامنے آئے، حضور نے یہاں سے پکڑا، حضور نے یہاں سے پکڑا اور ہلکا سا جھٹکا دیا، ہلکا سا جھٹکا دیا، عمر گھٹنوں اس کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اس نے کہا عمر یہی گھمنڈ ہے، یہی طاقت ہے؟ اب سوچا کہ یہ جو چھپے بیٹھے ہیں نا مکان میں، یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں چھپے ہوئے ہیں، یہ خدائی حکمتوں کا تقاضا ہے، کیونکہ عمر فاروق کو تو یہی خیال تھا کہ ہمارے ڈر سے چھپے بیٹھے ہیں، میں بڑا طاقتور ہوں، یہاں سے پکڑا، ایسے ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھٹنوں کے بل گر پڑے، اور سرکار نے فرمایا حل انت منتہی یا عمر، حل انت منتہی یا عمر، کیا ترجمہ؟ فرمایا عمر تو رکتا ہے کہ نہیں رکتا؟ اب پردہ اٹھ گیا ہے، جب نہیں اٹھا تھا تو عمر کہتا تھا محمد بندہ ہے، بندوں جیسا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آپ کو فرمایا رکتا ہے کہ نہیں رکتا؟ عمر کانپ رہا ہے، زبان نہیں چلتی، حل انت منتہی یا عمر۔ اگر اجازت ہو تو یہاں قرآن شریف کی ایک آیت بھی ملا لوں، خدا کا شکر ہے آپ کے ذوق کی برکت سے مجھے کچھ کہنے کو میٹیریل مل جاتا ہے۔ قرآن شریف سنیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ عرب کی دنیا میں شراب پی جاتی تھی اسلام سے پہلے، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی کچھ وقت تک پیتے رہے، اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے شراب کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ، یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں گناہ تو بہت ہے، گناہ تو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ کیوں کہ شراب کی بڑی دکانیں تھیں، کاروبار تھا، اور پینے والے بھی ذوق سے پیتے تھے، کیونکہ اس وقت پانی میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ حرام جو نہیں تھی، ابھی حرام نہیں تھی۔ بار بار لفظ بولتا ہوں شراب کا تو میرے ضمیر پر بھی
اس کا اثر ہوتا ہے، اور میں بار بار اب نام لوں گا بھی نہیں جی، تاکہ کہیں ایسا کہ ناگوار گزرنا بھی نہ بند ہو جائے معاذ اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ان الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ میرے دوستو توجہ رہے، اب حضور کی زبان آ رہی ہے، قرآن تو ہے، لیکن اس کا تعارف کیا ہے؟ قرآن قول رسول ہے، قول رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا رسول اللہ آپ فرما دے، فیہما اسم، اس میں گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، گناہ بھی ہے لوگوں کے لیے، دنیاوی نفع بھی ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ بہتا ہے نفع تھوڑا ہے، گناہ بہتا ہے نفع تھوڑا ہے۔ فاروق اعظم اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں، جب یہ آیت کریمہ اتری تو آنکھیں نیچی کر کے سر جھکا کے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، فاروق اعظم نے عرض کی مولا اس آیت سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ شراب پینے سے فائدہ تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا، لیکن ابھی ریڈ لائن نہیں ملی، اب ریڈ لائن نہیں ملی کہ آگے کراس نہ کرنا، ابھی حکم واضح نہیں ہوا۔ فاروق اعظم نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک اترنے کے بعد کوئی اظہار خیال کر سکتا ہے؟ تبصرہ کر سکتا ہے؟ انالیسس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن فاروق اعظم کو حضور کی غلامی نے کچھ ایسا رنگ چڑھا دیا تھا کہ آیت اتری تو فاروق اعظم نے اپنے دل کی تمنا پیش کر دی کہ مولا اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ شراب کا نفع تھوڑا ہے، نقصان بہت ہے، لیکن ابھی تک حرام ہے یا کیا ہے یہ پتہ نہیں چلا، یہ بھی تو بتا دے۔ گویا میرا رب فرشتوں سے کہہ رہا ہے، گویا روایت نہیں ہے، میرا ضمیر کہتا ہے گویا رب فرمارا فرشتوں دیکھو تو یہ عمر اور ہے یا وہی ہے، یہ وہی عمر ہے یا اور ہے؟ مولا ہے تو وہی، فرمایا پھر وہی ہے تو پہلے عمر اور ہے اب اور ہے، پہلے حضور کا دشمن تھا اب مصطفیٰ کا پروانہ ہے، حضور کا پروانہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، محبت جس قدر حضور سے زیادہ ہوگی اللہ کی معرفت کے دریچے اسی قدر زیادہ کھلیں گے۔ اور ڈاکٹر اقبال بول رہا ہے، اقبال کو پڑھنے والوں کچھ ہوش سے پڑھا کرو، اقبال بہت عظیم باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہر کے عشق مصطفیٰ، اقبال کے عاشقوں انگریزی کی ٹر ٹر بہتی کرتے ہو، کبھی فارسی بھی پڑھی ہوتی، کبھی فارسی بھی پڑھی ہوتی، کیونکہ حضرت اقبال نے تو فارسی میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اللہ اکبر، بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک شعر سناؤں؟ یہ شعر فقیر کو جب سے یاد ہیں جب سکول میں پڑھا کرتا تھا۔ میرے بچوں
آپ بھی پڑھتے ہیں، یہ فقیر بھی پڑھتا رہا ہے، آپ کو زندگی بھر یہ شعر سکول میں نہیں ملا ہوگا جو ہم فقیروں کو ملا ہے۔ ہمارے اساتذہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمارے سامنے فلسفہ اقبال کو عشق مصطفیٰ کی شکل میں پیش کیا۔ رحمت حق فخر آدم مصطفیٰ، باعث ایجاد عالم مصطفیٰ، کبھی آپ کو سننے کو ملا؟ ہمیں ملا ہے، ہمیں ملا ہے، اس لیے کر رہا ہوں جی، باعث ایجاد عالم مصطفیٰ، رحمت حق فخر آدم مصطفیٰ۔ اور جب حضور کا نام آیا تو اقبال بے بس ہو گیا، کہتا ہے مصطفیٰ جانے منو جانے جہاں، مصطفیٰ جانے منو، میری جان حضور، میری جان حضور، میری جان، مصطفیٰ جانے منو جانے جہاں، ہم نجاتے نو انسان بے گمان۔ فرمایا میرے آقا کے بغیر انسان کو جہنم سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ باعث آگے، باعث آرام جانم نام او، باعث آرام جانم نام او، سرکار کا نام میری جان کی راحت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھے رہو گے، اچھا فلسفہ پڑھا کرو، شک کا فلسفہ نہ پڑھا کرو، یہودیوں کا فلسفہ نہ پڑھا کرو، ان کتوں کو آگ لگا دو۔ اقبال کا فلسفہ وہ پڑھو جو اسرار الرموز میں لکھا ہے۔ اب تو وقت نہیں ہے، مجھے یاد بھی نہیں، اقبال کے دعائیہ کلمات ہیں، قدسی وجد کر رہے۔ اچھا چھوڑ کے تو نہیں جاتا، پھر کچھ تو سناؤں۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کے آستانے کو سلام کرتا ہے ڈاکٹر اقبال، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کے آستانے کو سلام کرتا ہے جی۔ حسنین کریمین جس دہلیز پہ پاؤں رکھ کے گزرتے تھے اس دہلیز کو سلام کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سلام کرتے کرتے جب اپنے عروج پہ پہنچانا آل رسول کے پیار میں تو بے بس۔ حضرت اقبال نے فرمایا رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ میرے بچوں توجہ رکھنا، میرے بیٹوں توجہ رکھنا، شریعت کوئی مذاق نہیں ہے۔ اقبال ڈرتے ڈرتے لڑکھڑا کر بھی شریعت کے پاؤں پہ گرتا ہے، کہتا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، کہتا میرے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں،
میں ہل نہیں سکتا، میں ہل نہیں سکتا، یہ بیڑیاں مضبوط ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، جی پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ کبھی حضور کا پاس کرتے ہوئے برا کام چھوڑ دیا کرو، کبھی حضور کا پاس کرتے ہوئے بے حیائی چھوڑ دیا کرو، کبھی حضور کا نام دیکھ کر شرم کرتے ہوئے بے نماز ہونے کو ترک کر کے نمازی بن جایا کرو، اور کبھی حیا کر کے زبان کو صلاۃ و سلام کا خوگر بنا دیا کرو۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں کہ شریعت کی زنجیریں ہیں، سرکار کے حکم کا پاس ہے، اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ نہیں چھڑاتا۔ کو سوچنے کی بات ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے در دولت پر سیدہ رضی اللہ عنہ آئیں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی امی جان آئیں، تو حضور استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ صرف بیٹی ہے، یہ صرف بیٹی ہے، اور پھر حضور ہاتھ پکڑ کر اس کو چومیں۔ بیٹیوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، بیٹیوں کے سر کو بوسہ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹے ننھی منی بیٹیوں کے رخسار بھی چوم لیے جاتے ہیں جی، لیکن ایک میرے آقا اپنی شہزادی کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ اقبال کہتے ہیں میں مجبور ہوں، شریعت نے بیڑیاں ڈال دی ہیں، حضور کے فرمان کا پاس ہے، نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرے گا؟ کہتا ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخا کے وے پاشید میں۔ جی اگر یہ پابندی اور یہ زنجیر نہ ہوتے، ورنہ گردے تربتش گردید میں۔ میں تو اب اس کا ترجمہ اصطلاحی کروں گا، لفظی نہیں کروں گا، اصطلاحی کروں گا۔ لفظ اور ہے، اصطلاح اور ہے، اس کے لیے طلباء کے پاؤں چومنے پڑتے ہیں جی۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ ورنہ گردے تربتش گردید میں، گردیدن کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھرنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ورنہ میں سیدہ کے مزار کا طواف کرتا۔
ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے وے پاشید میں. حضرات گرامی قادر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء یا بیانا شافیہ او کما قال. دونوں روایتیں ہیں. مولا ذرا وضاحت سے بتا دے، ذرا وضاحت سے بتا دے. اللہ کریم کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی وضاحت اور بھی ہوگی؟ پتہ ہے تو پھر ایک دامی کیوں نہیں کی؟ ایک تو اس لیے کہ محبوب کی امت کو عادت ہے شراب پینے کی اسلام سے پہلے، اور یہ اس قدر رسیہ ہیں کہ چھوٹ نہیں سکتی. تھوڑا تھوڑا پابندی کرتے کرتے ایک دم لگا دی. تھوڑا تھوڑا پابندی لگاتے لگاتے جب تھوڑی سی پریکٹس ہوگی، ریہرسل ہوگی، مشق ہو گئی نا، تو پھر پورا وزن ڈال دیا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ دکھانا مطلوب ہے کہ عمر وہ جو پہلے تھا وہ ہے، جو اب ہے وہ یہ ہے. اور یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ نگاہ مصطفیٰ سے آیا، یہ حضور کے مقدس نور کے جلووں سے آیا. محبوب نے نگاہ کرم حل انت منتہی یا عمر، عمر تو رکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں میں آپ کو کھڑا کر کے گیا ہوں، پھر میں واپس آئے ادھر. حضور مولا ذرا اور وضاحت کر دے. کچھ وقت کے بعد دوسری آیت آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعمن والہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. ایمان والو، جب شراب کی وجہ سے تم نشے میں ہو تو نشہ کی صورت میں نماز کے قریب، نشہ کی صورت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور زیادہ نفرت بڑی کہ جو شے نماز میں نہیں آنے دیتی معلوم ہوتا بہت بری ہے. اب اس کو میں پھیلاؤں تو گھڑی کی سوئی مجھے کہہ رہی ہے، سگنل دے رہی ہے، وقت ہو گیا. لیکن اب تھوڑا سا میں ایز اے اسپیشل کیس آپ کی محبت کے سہارے 5-10 منٹ اور. جی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. یہ تھا شراب کا نشہ. یا لوگوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معرفت خداوندی کا نشہ مراد لیا. ڈوب کے مر جاؤ مراد کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ پنگی چرسی کہتا جو قرآن آدھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہ جاؤ. یہ ملا کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ فرماتا ہے نماز دے نیڑے نہ جاؤ. لا حول. یہ خدا کی شریعت کا مذاق ہے، یہ قرآن پاک کا مذاق ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کے پلے ایمان نہیں ہے، باقی سب کچھ ہوگا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب یہ اتری فاروق اعظم پھر عرض کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. یا اللہ کوئی شافی بیان دے دے، شافی بیان دے دے. رب بھی نہیں ناراض ہوتا ہو، محبوب اس کو کہے زبان سنبھال کے رکھے. میری آیتوں کے سامنے زبان کھولتا کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وضاحت اور بھی کرنا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ بتاتا یہی ہے محبوب نے کیا بنا دیا ہے عمر فاروق کو، کیا بنا دیا ہے. جب یہ آیت اتری فاروق اعظم پھر مولا ذرا کھول کر بیان کر دے. کچھ دنوں کے بعد تیسری آیت سنیے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ وَالْأَزْلَامِ. یہی ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے متعلق، شراب کے متعلق، بتوں کے متعلق، اور یہ جو تقسیم بالازلام کرتے ہیں اس کے متعلق. اب اس کی وضاحت کروں تو ٹائم نہیں. یہ یعنی کفار کی ایک بری رسم تھی کہ وہ تیر چلا کر ہاں یا نہ کا جواب ڈھونڈتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. یا رسول اللہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر والانصاب والازلام. آگے جی وہ تو ٹھیک ہے، ابھی اس کے ساتھ جاشتانی لفظ کو رہ گئے درمیان. ہاں یس ارو کا نہیں ہے یہاں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو آگے چلتا نہیں معاملہ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی عمل ہے. جوا شیطانی عمل ہے، شراب شیطانی عمل ہے، بت شیطانی عمل ہے، استقسام بالازلام شیطانی عمل ہے. اب آگے فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. جب یہ آیت اتنی یہاں تک فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ کام نہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان جوئے اور شراب کی وجہ سے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو؟ اب اس لفظ کو پچھلے سے ملا لو، یہ تھوڑا سا سفر فقی نے اس لیے کیا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ، اللہ نے فرمایا رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو، اور عمر سن رہے ہیں. عمر، اور یہی وہ عمر ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهِ، فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ یا عمر، عمر تو رکتا ہے کہ نہیں رکتا؟ وہاں بھی یہی لفظ، یہاں بھی یہی لفظ. پتا چلا محبوب نے روک دیا، رب نے اتار دیا، عمر رک گیا، عمر رک گیا. فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ، وہ لفظ فاروق اعظم کے کانوں میں گونجنے لگے. ادھر اللہ کا حکم آ گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. عمر فاروق کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے. اب کھلا کہ محبوب نے حَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ کہہ کے یہی پہلے ہی بتا دیا تھا. حضور ہم رک گئے. یہ وہ مبارک عظیم شخصیت ہے جس کو نور محبوب نے اپنی نظر میں رکھ کے چمکا دیا تھا. ابھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ، اس کو پھر عرض کریں گے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ.